ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے. شکریہ سلمان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج جو فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ کیس میں, اس پہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ رپورٹ ہو رہا ہے وائڈلی کہ ججمنٹ جب اناؤنس ہوئی تو سلمان صفدر صاحب موجود نہیں تھے اور دوسرے لائر پی ٹی آئی کے, اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیے, سلمان صفدر صاحب نہیں تھے موجود اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کا انتظار نہ کیا جاتا. وہی اس کیس کے لیڈ کاؤنسل تھے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو بھی سامنے روسٹرم پہ نہیں بلایا گیا, وہ دور ہی کہیں تھے. تو یہ ایک پروسیجرل غلطی تھی, لاقانونیت ہے, لیکن بہرحال ہمیں یہی توقع تھی کہ فیصلہ تو کبھی آئے گا اور اسی طرح کا آئے گا اگلے چند دنوں میں. لیکن آج کا جو دن ہے وہ مقرر تھا ریبٹل کے لیے. پروسیکیوشن نے کہا تھا کہ وہ ریبٹ کرنا چاہتے ہیں جو کلوزنگ آرگیومنٹس تھے سلمان صفدر صاحب کے, تو یہ ریبٹل کے لیے رکھا گیا تھا دن, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ آج ریبٹل ہوگا اور چند دن بعد یہ فیصلہ سنائیں گے. اس لیے نہیں کہ مقدمہ ہمارا کمزور تھا, ہمارا دفاع کمزور تھا, بالکل مقدمہ ختم ہو گیا تھا. یہ بات واضح تھی کہ تمام گواہی جو خان صاحب کے خلاف پیش کی جا سکی وہ ایک شخص پر مشتمل تھی, انعام شاہ, جس کو خان صاحب نے نوکری سے نکالا تھا. اس کی ایک زبانی گواہی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ دباؤ ڈالو اور ان سے کم قیمت لگواؤ, اور یہ اتنے بیچارے سارے ایف پی آر کے پی ایس ایس اور تمام لوگ اتنے مجبور تھے کہ اسے کہ انعام شاہ کے کہنے پر انہوں نے کم قیمت لگا دی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے خان صاحب. ٹھیک ہے, اب اس میں اپیل میں جائیں گے؟ ظاہر جائیں گے, اپیل میں ہم جائیں گے, اپیل دائر کر دیں گے. لیکن آپ جانتی ہیں پہلے جیسے القادر ٹرسٹ میں اپیل دائر ہوئی, اس کو دائر ہوئے سال ہو گیا, اوپر ہو گیا ہے, اور سسپینشن آف سینٹنس کی جو درخواست ہے جو عام طور پہ سن لی جاتی ہے بہت جلد ایک آدھ مہینے میں, وہ آج دن تک نہیں سنی, وہ نہیں سنیں گے. اس کیس کے ساتھ کیا, اگر ہم بارہا گئے ہیں وہاں, ہم نے درخواستیں بھی کی ہیں, احتجاج بھی کیا ہے کہ مقدمے کو سنا جائے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سن رہا اس مقدمے کو. جی, یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ آج جو یہ بھی خبر آئی علیمہ خان نے یہ کہا یہ میڈیا کو کہ جی اندر سے یہ میسج آیا ہے, عمران خان صاحب کا میسج ہے سہیل آفریدی کے لیے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کیجیے گا. تو یہ بیان کر دیجیے گا کہ یہ میسج کیسے آیا, کہ کون لے کے آیا اندر سے؟ جی, سلمان صفدر صاحب گئے تھے نا, فیصلہ تو سنایا جا چکا تھا, اس کے بعد چند منٹ کے لیے سلمان صفدر صاحب کو اندر بھیجا گیا تھا. ٹھیک, تو ان کی ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب نے اور کوئی بات کی جو کہ ذکر؟ جی, وہ علیمہ بی بی نے کر دی ہے اپنی پریس ٹاک میں. بالکل واضح ہیں کہ جب تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں, عدالتی دروازے بند ہیں, پارلیمان کو جس طرح مذاق بنایا گیا ہے, جس طرح الیکشن لوٹا گیا, اور اب جو پارلیمان کر رہی ہے, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے مزاحمت کے علاوہ؟ جی جو کہ پاکستان کے عوام اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں. دیکھیے, آرٹیکل 15 کہتا ہے رائٹ ٹو موومنٹ ہے, آپ دھرتی پہ چل سکتے ہیں. آرٹیکل 17 کہتا ہے رائٹ ٹو ایسوسیٹ, آپ مل کر چل سکتے ہیں. آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ بول سکتے ہیں, اظہار کی آزادی, رائٹ ٹو ایسوسیشن. ٹھیک, بالکل, رائٹ ٹو اسپیک. اور یہ انگریز کے زمانے میں بھی ہوا, انگریز تک نے اجازت دیا کہ آپ سڑکوں پہ چلیں, مہاتما گاندھی ہوں یا ہمارے اپنے اسلاف ہوں, دنوں ہفتوں وہ سڑکوں پہ چلتے تھے, اور وہ ریاست مقدمے نہیں بناتی تھی, مار پیٹ نہیں کرتی تھی, جو اب ہو رہا ہے کہ بہنیں اپنا حق لینے جاتی ہیں. اڈیالہ صرف ملاقات کا اپنے بھائی سے, ان پہ تیزاب ملا پانی پھینکا جاتا ہے, دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں, لاٹھی چارج ہوتا ہے, پتھراؤ ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, ابھی آپ نے بیان کیا, آپ نے کوٹ کیا آرٹیکل آئین کے, تو اسی زمرے میں اگر ہم بات کریں کہ بہنیں جا کے ملتی ہیں تو باہر آ کے جب وہ آپ نے کہا ہمارے ادارے ہیں, سب کچھ ہے, آپ نے کہا شخصیات کے حوالے سے ایک تنازع ہے, لیکن جو بھی ہے عہدہ بہرحال عہدہ ہے, اور جو آئین میں اس عہدے کے حوالے سے بھی بات ایک بیان ہے, اور ساتھ یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ اور میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ایک بڑے مہذب طریقے سے کر رہے ہیں. اگر میں خدا نخواستہ آپ سے بد تہذیبی سے پیش آؤں گی تو ڈائلاگ ادھر ہی ٹوٹ جائے گا, یو ول واک اوے. تو یہ جو ملاقات کرنا بالکل حق ہے, فیملی کا بھی حق ہے, اور جو اجازت ملتی ہے وہ حق تو ہے, لیکن باہر آ کے اگر یہ کہہ دینا کہ یہ ذہنی طور پہ شخص بیمار ہے, یہ آپ کا خیال ہے؟ آپ تو بڑے مہذب شخص ہیں اور آپ
قائل ہیں قانون کے اور قواعد و ضوابط کے. ڈو یو تھنک اٹ از ہیلپنگ دا پارٹی؟ دیکھیے یہ ایک دوسری بات ہے کہ پارٹی بہت خاموش ہو جائے, بہت دبی زبان میں بات کرے تو سب اچھا ہو جائے گا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. نہیں سلمان صاحب, نہیں, آئی ایم سو سوری, آئی نیڈ ٹو انٹرپٹ. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ بات ایسے نہیں, تو پھر آپ ایسے بیان نہ کیجیے گا دیٹ اٹ میکس دس ساؤنڈ ویری سلی کہ میں کہہ رہی ہوں سب چپ ہو جائیں اور نہ بولیں. بالکل میں نے یہ نہیں کہا. جو بات ہے کریں, حق کی کریں, لیکن اس طرح سے بات گالم گلوچ کرنا, آپ کو معلوم ہے جب پچھلا دور بھی تھا جب بات کی جاتی تھی کہ میرے اس کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کے خلاف ہو رہے, اس کو ہٹاؤ, اس کو نکالو, تو میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ اگر جی اس حوالے سے ٹھیک ہے مجھے جواب دیں. دیکھیے خان صاحب کو جب آپ 40 دن یا 30 دن بند رکھیں گے, ان سے ملاقات کسی کی نہیں ہوگی. جب یہ آخری ملاقات ہوئی عظمیٰ آپا کی وہ 2 دسمبر کو ہوئی, اس سے پہلے 4 نومبر کو ملاقات ہوئی تھی. اس دوران کسی وکیل کو, کسی خاندان کے فرد کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. خان صاحب نے جب عظمیٰ آپا کی ملاقات ہوئی بتایا کہ 23 گھنٹے مجھے میرے سیل میں بند رکھتے تھے, پولیس والوں کو حکم تھا کہ مجھ سے بات نہ کریں. آپ نے قید تنہائی میں ایک شخص کو ڈال دیا. یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشل رپورٹر نے کہا ہے کہ یہ ٹارچر ہے, کسی بھی قانونی نقطۂ نگاہ سے اس کو دیکھا جائے. تو وہ صاحب جب بات کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا موقف, یہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام سنے, تو یہ بہن اور بھائی کا ایک آپس کا تعلق ہے. بہن باہر آ کے وہ بات دہرا دیتی ہیں. اب یہ کہنا کہ کیا ہمیں بطور جماعت اس پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے, ہمارا نہیں ہے اس پہ کنٹرول. یہ خان صاحب نہیں, میں تو آپ سے ایک جنرل بات کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ہے اور ہوگی, تو چلیے ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ موو آن. ایک یہ موقف ہے. دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا, اور یہ فواد چودھری کی ٹویٹس بھی ہیں, تو میرا خیال کہ کوئی ڈینائی یہ نہیں کر رہا. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ پارٹی کے بہاف پہ فواد چودھری اور جو مولوی صاحب ہیں, وہ جو آپ کی پارٹی کے ایک لیڈر ہیں, کراچی سے تعلق ہے عمران اسماعیل, کے وہ آئے, انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ جی لاہور میں جو لوگ پابند سلاسل ہیں ان کو آپ رہا کیجیے گا, تو ہم جا کے پارٹی کے لیڈر سے, عمران خان صاحب سے جا کے بات کرتے ہیں, ان کو ڈائلاگ پہ راضی کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی ملاقات وہ ہو سکتی ہے, دے کین بی another راؤنڈ. تو واٹ از دین دا پارٹی پالیسی, واٹ فواد چودھری صاحب اینڈ عمران اسماعیل آر ڈوئنگ, یا پھر یہ جو موقف ہے کہ مزاحمت اور مزاحمت جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر ان کے کسی عمل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. وہ بالکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے یہ تینوں نام جو آپ نے لیے, لیکن ان کے اپنے اعمال ہیں, وہ اس میں اپنی اگر کوئی جگہ بنانا چاہتے ہیں اور اس سے پاکستان کے جمہوری عمل کو اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ کریں اپنی کوشش. لہٰذا یہ دونوں باتیں جو ہیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. خان صاحب کی اپنی گفتگو ہے, اپنا نظریہ ہے. یہ فیصلہ تو ان لوگوں کو کرنا ہے جو اس وقت نظام پر مسلط ہیں کہ پاکستان کو استحکام کیسے بخشنا ہے. کیا آپ نے ایک جملے کو لے کر پاکستان کو دھکیل دینا ہے انسٹیبلٹی میں؟ تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی راہ نکل سکتی ہے اسٹیبلٹی کی, اس نظام کو لیجٹمیسی تو نہیں مل سکتی, لیکن ایک لیجٹمیسی کی راہ اگر بنائی جا سکتی ہے کہ یوں چلو تو ہم شفاف انتخابات بھی کر سکتے ہیں, ہم ایک ایسا نظام وضع کر سکتے ہیں جس میں اکنامک پالیسی کی بھی کنٹینیوٹی ہو, یہ سب کچھ ممکن ہے. سب کچھ ممکن ہے. اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک اپروچ کی ضرورت ہے. ہم بس اتنا ہی ضرور کہیں گے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ اپروچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں, آپ ہی کے بعد واپس آتے ہیں. راجہ صاحب اسٹے ود اس پلیز. ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو موومنٹ ہے مزاحمت کے حوالے سے, تو کیا ابھی کوئی اس کا قد و خال ہے یا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ آگے جو ان کی حکمت عملی ہے پارٹی کی کیا ہوگی. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کی اے پی سی بھی ہوئی جس میں پی ٹی آئی obviously was a very central پارٹی, تو اس میں سے اخذ کیا ہوا ہے, اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے, what were you expecting؟ دیکھیں جب ہم بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو جمہوریت پسند ہیں, جو پاکستان میں حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ یہ جنگ اکٹھے لڑنی ہے, مل کے لڑنی ہے. وہاں سول سوسائٹی کے لوگ تھے, وہاں صحافی تھے, وہاں وکلاء تھے. کل بھی ایک بڑا دن ہے, وکلاء آئیں گے. تو ہم اس جدوجہد کو ہر بار ایسوسی ایشن میں لے کر جائیں گے, ہر پریس کلب میں لے کر جائیں گے. ہم اس ایسوسی ایشن کو معاشرے کے ہر طبقے کے پاس لے کر جائیں گے, اور وہ جماعتیں جو حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں, خواہ وہ سندھ کے
ہاری کے پانی کا حق ہو، وہ بلوچستان میں گمشدہ لوگوں کا حق ہو، سب ہمارے ساتھ. کوئی اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے، نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی گود میں بٹھائے گی، ہم پہ ایک فضول تہمت لگائی جاتی ہے. سو بالکل نظام کے خلاف برسر پیکار ہیں، چاہتے ہیں کہ اس نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہ کھیل جو ہے ختم ہو. کبھی ایک کو بیساکھی پکڑا دی، کبھی دوسرے کو پکڑا دی، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں اصول کی جنگ لڑنی ہے. جی، اور جو آپ کی یعنی پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے آپ لوگوں کی حکمت عملی چلی ہے، مجھے یاد ہے ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی، آپ نے فرمایا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سپورٹ ملے گی اور وہی دیٹ ول سنو بال انٹو ریولیوشنری موومنٹ. تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس طرح کی حالات دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، آج ہمارے ساتھ وہاں ایمان مزاری بھی تھیں جو پی ٹی آئی کی بہت بڑی ناقد رہی ہیں. بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ایشوز ہیں جن پہ وہ ہم سے اختلاف کرتی ہیں، لیکن یہ بالکل انہوں نے وضاحت سے کہا کہ جو پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا، عدلیہ کو آزاد نہیں رہنے دیا جاتا، انسانی حقوق نہیں دیے جاتے. ان پہ ہم سب متحد ہیں اور پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا. جی، تو یہ بتائیے گا کہ اسی زمرے میں اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میرا خیال ہے کہ کل بھی اے ٹی سی نے کسی ایک کیس میں ان کو بری کیا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ لوگوں کی پارٹی کے لوگ ملتے ہیں نہیں ملتے؟ ان کے بارے میں آپ لوگ؟ بالکل ملتے ہیں. نہیں، میں ان سے مستقل رابطے میں ہوں. جب وہ پی کے ایل آئی میں لاہور میں تھے اسپتال میں، وہاں بھی میں ان سے جا کے ملا. پہلے کوٹ لکھپت میں بھی ملا. ان کے صاحبزادی سے مسلسل رابطہ ہے. تو وہ اگر تمام مقدمات میں بری ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں اور کوئی لائحہ عمل وہ اپناتے ہیں تو اس کو دیکھیں گے ہم. لیکن بالکل وہ خان صاحب کے حکم کے مطابق ہی ہوگا، اس سے ہٹ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اس پارٹی کو خان صاحب کے حکم کے علاوہ کسی سمت میں نہیں لے کر جا سکتا. تو خان صاحب سے ان کی اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے. آج خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ جب تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو پاکستانی قوم کو باہر آنا ہوگا اور اپنی آواز بلند کرنا ہوگی. جی بالکل، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اب نہیں، یہ کافی یعنی مہینوں سے اور سال سے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں. لیکن کا مطلب یہ کہ آپ آر یو ہوپ فل سلمان صاحب کے ان کے کہنے پر لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ یعنی جو موومنٹ ہے، اسٹریٹ موومنٹ، شاید وہ بات کارآمد ثابت نہ ہو کہ بات چیت کرنی پڑے گی، کوئی رخ ذرا تبدیل کرنا پڑے گا، خان صاحب کو سمجھانا پڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں. بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور اسٹریٹ موومنٹ بھی ہو سکتی ہے. خان صاحب نے آج سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑو. خان صاحب بھی اس کو ایک سیکوینشل طریقے سے دیکھ رہے ہیں، گریجول طریقے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن بالکل پاکستان کے لوگوں کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ایونٹ کے، ایک آپ نے جگہ متعین کی، کہا کہ فلاں دن ہم وہاں جائیں گے، ایک ٹریلر ہے اور اس کے ساتھ کئی 100 گاڑیاں ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے عوام کا اپنا ایک اظہار بیزاری کا، غصے کا. تو ہم چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہوں، ورنہ اس مقام تک یہ قوم ضرور پہنچے کہ پاکستانی قوم اتنی باشعور ہے جتنی بنگلہ دیشی قوم باشعور ہے یا کوئی اور. یہ سمجھ لینا کہ یہاں کبھی بھی لوگ اف نہیں کریں گے. آپ کی اکانومی بالکل اس وقت فری فال میں ہے. بالکل یہ جھوٹ ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، فلاں ٹھیک ہو گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو گیا. اصل چیز یہ ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیے وہاں بے روزگاری کا کیا عالم ہے. ہر روز وہاں 10 فیکٹریاں بند ہوتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ پاکستانی قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے نوکریاں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا وہ زندگی گزارنے کے قابل ہیں یا بے دل ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں نہ ان کے معاشی حقوق ہیں نہ سیاسی حقوق ہیں. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں، حکومت بھی اس سب کو دیکھتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی کمیٹیز بنائی ہیں کہ کسی طریقے سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کانفیڈنس. لیکن فائدہ بہت مشکل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس 3 سال میں 1 انچ بھی ہم آگے نہیں بڑھے بلکہ پیچھے گئے ہیں. آپ کے جتنے اعداد و شمار ہیں روزگاری کے، غربت کے، وہ پورے ہوئے ہیں، وہ بہتر نہیں ہوئے. جی، غربت کی اس سے سطح سے نیچے بہت لوگ زیادہ جا رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ابھی ڈیفالٹ کیا، ابھی ختم ہوا، وہ نہیں ہوا. بٹ دیٹ از obviously only پارٹ آف دا پکچر. آپ
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا مشکل ایک دور ہے, دا چیلنجز آر ہیوج, اور میرا خیال ہے کہ سب مل کے بیٹھیں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب کرنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.